ایک برہمن کے پاس تاکہ اسے دم کر دے، اسے دم کر دے، لیکن برہمن نے کیا کروایا کہ ٹھیک ہے یہ پیپل کا درخت ہے، اسے چکر لگاؤ اور یہ منتر پڑھتے رہو۔ وہ منتر وہ جان نہیں سکے کیا ہے، تو اس کے بجائے کیا پڑھتے رہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے۔ لیکن یہ احساس تھا کہ ہم نے اس درخت کا اس برہمن کے کرنے پر طواف کیا ہے، لہذا 90 سال کی عمر کے ہو جانے کے باوجود بھی جب اس بوڑھے نے یہ واقعہ ہم سے بیان کیا ہے تو اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ 90 سال کی مدت ایک مدت ہوتی ہے، اور یہ واقعہ بھی نابالغ ہے، بالغی کا نہیں ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے ساتھ تعالیٰ کے شرمندگی اور خوف کا یہ حال ہے کہ 90 سال کے بعد آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے ضروری یہ ہے کہ اس پر شرمندہ ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ غلط کام ہو گیا ہے۔ اور گناہ سے توبہ کی چوتھی شرط یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس سے فوراً رک جائے، فوراً بغیر کسی تاخیر کے رک جائے۔ نماز سے توبہ کر رہا ہے فوراً نماز پڑھنا شروع کر دے، سود کھانے سے توبہ کر رہا ہے فوراً سود کھانا چھوڑ دے، زنا سے توبہ کر رہا ہے زنا کے اسباب کے قریب تک نہ جائے، دیکھنے سے توبہ کر رہا ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ ویڈیو اور ایسی ساری قسطیں اپنے گھر سے نکال، ورنہ توبہ یہ قبول نہیں ہوگی۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے گھروں کے اندر یہ بیماری پال رکھی ہے، کانوں کے زنا کی اور اپنے زبان کے زنا کی، یعنی ڈش انٹینا وغیرہ، انہیں کم سے کم اس مبارک مہینے میں اس برائی سے توبہ کر لینی چاہیے۔ پتہ نہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرا موقع دیتا ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ سارے لوگ یہ کر رہے ہیں۔ آپ حشر کے میدان میں صرف اپنا حساب دیں گے، قبر میں اپنا حساب دیں کہ دوسرے کا حساب نہیں دیں گے۔ ذرا سوچیں جن لوگوں کے گھروں کے اندر ٹیلی ویژن بھی نہیں ہے، لوگوں کے دن رات گزرتے ہیں کہ نہیں گزرتے؟ ان کا وقت گزرتا کہ نہیں گزرتا ہے؟ ان کا وقت پاس ہوتا ہے کہ نہیں پاس ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ وقت پاس کرنے کے لیے، واللہ یہ وقت پاس نہیں کرنا بلکہ اپنا وقت برباد کرنا ہے۔ خود اپنے بھی گناہ بول لینا ہے، اور جن جن آدمی کو دکھا رہے ہیں ہم ان کا بھی گناہ اپنے سر کے اوپر لینا۔ وَلَا يَحْمِلُ النَّاسَ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، دن قیامت میں اپنا بھی بول کے آئیں گے، اور جن لوگوں کو گمراہ کیا ہے ان کا ہی بول حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تو جس گناہ توبہ کرنی ہے ضروری یہ ہے کہ فوراً اس سے رک جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اللہ کے نیک بندے ہیں، اگر نیک بندے بننا ہے تو غور کریں اس آیت کے اوپر، وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، وہ لوگ جب کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں، أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یا اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فوراً اپنے گناہ معافی چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کون گناہوں کرتا ہے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَلَمْ، اور جانتے ہوئے اس گناہ کے اوپر اصرار نہیں کرتے۔ یہ توبہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے۔ نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز پڑھو بھائی، اللہ سے رہیں، اللہ معاف کرے۔ ارے اللہ معاف کرے گا، چھوڑ دو پہلے نماز چھوڑنے سے توبہ تو کر، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کر اللہ تجھے معاف کرے گا۔ یہ جھوٹے اور منافقوں کی توبہ ہے جو گناہ کے کام کے اوپر ہے۔ جس طریقے سے کوئی بدبخت شاعر کہتا ہے کہ رات کو جام پیا صبح کو توبہ کر لی، کہ صبح کو جام پیا شام کو توبہ کر لی، ہاں صبح کو جام پیا شام کو توبہ لی، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ ارے بدبخت تجھے کیا معلوم جنت گئی کہ نہیں گئی؟ تیرے ہاتھ سے، تیرے ہاتھ سے تیرا ایمان گیا، تیری جنت گئی، سارا کچھ لٹ گیا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کی جا رہی ہے اس گناہ سے فوراً رک جائے، فوراً رک جائے۔
اور اس چیز کو ہمیشہ دھیان میں رکھے، وہ گناہ اگر لوگوں کے حقوق سے متعلق تو فوراً وہ حقوق ادا کر دیے جائیں. یہ نہیں کہ یہ مال کھائے جا رہے ہو اور توبہ کرتے جا رہے ہو. چوری کیا ہے اور چوری سے توبہ کرتے جا رہے ہو. چوری کر کے جو مال لایا واپس کر پہلے، پھر اس کے سے توبہ کر. ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی کو تو نے قتل کیا ہے اور قتل سے توبہ کر رہا ہے، پہلے دے اس کا حق. اس کے ورثہ قتل پہ راضی ہو تو قتل ہونے کے لیے تیار ہو جا. اس کے ورثہ دیت پر راضی ہو تو دیت دینے کے لیے تیار ہو. تو عرض کرنے کا مقصد توبہ سے گناہ سے رک جانے کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ جس کا حق ہے وہ حق دیا جائے، اور اگر اللہ کا حق ہے تو فوراً گناہ سے رک جایا جائے. اور پانچویں شرط یہ ہے کہ جس کام سے توبہ کر رہا ہے